السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین اکرام، دور حاضر میں جو فتنے عروج پر ہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے ادبیاں گستاخیاں کر رہے ہیں، انہی باتوں کو لے کر جو ہماری کتابوں میں موجود ہے، اور جانتے ہوئے بھی فتنوں کو روکنے کے لیے ان کتابوں سے ان باتوں کو حذف نہیں کیا جا رہا ہے، نکالا بھی نہیں جا رہا ہے۔ میں اس کو قطعاً نہیں مانتا، بلکہ میں اس کو حدیث بھی نہیں مانتا ہوں، میں اس کے سخت خلاف ہوں کہ جو بخاری میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عائشہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 سال کی عمر میں نکاح فرمایا ہے، یہ بالکل غلط ہے، میں اس کو نہیں مانتا، کیونکہ منکرین حدیث نے اس بات کو بہت اچھالا ہے کہ حدیث شریف میں حضرت عائشہ کی شادی کے وقت 9 سال عمر بتائی گئی ہے، جو عقل و نقل کی روح سے غلط ہے۔ اس سے غیر مسلموں بلکہ پڑھے لکھے مسلمانوں کو بھی انکار حدیث کا بہانہ مل گیا ہے۔ ہماری تحقیق یہ ہے کہ حضرت عائشہ کی عمر مبارک شادی کے وقت کم از کم 17 یا 19 سال تھی۔ اب اس کے دلائل ریفرنس کیا ہیں، آپ حضرات ملاحظہ فرمائیے، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ کی بڑی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر طویل العمر صحابیات میں سے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر کی والدہ محترمہ ہیں، بڑی خدا رسیدہ عبادت گزار اور بہادر خاتون، ان کی عمر تمام مورخین نے 100 سال لکھی ہے۔ حضرت عائشہ ان سے 10 سال چھوٹی ہیں۔ حضرت اسماء حضرت عبداللہ بن زبیر کی شہادت کے 5 یا 10 دن بعد فوت ہوئیں۔ سن وفات 73 ہجری ہے۔ اس حساب سے حضرت اسماء کی عمر ہجرت کے وقت 27 سال ہوئی، اور حضرت عائشہ ان سے 10 سال چھوٹی ہیں، تو آپ کی عمر ہجرت کے وقت 17 سال ہوئی۔ اگر حضرت عائشہ کی رخصتی 2 ہجری کو مانی جائے تو رخصتی کے وقت آپ کی عمر مبارک 19 سال ہوئی۔ اب اس کے حوالے ملاحظہ فرمائیں۔ اسماء مکہ مکرمہ میں اوائل اسلام میں مسلمان ہوئی، مہاجرین مردوں عورتوں میں سب سے آخر فوت ہونے والی ہیں، اپنی بہن حضرت عائشہ سے 10 سال بڑی تھیں۔ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ نمبر 346۔ مکہ معظمہ میں 17 آدمیوں کے بعد ابتدائی دور میں مسلمان ہوئی، اور مکہ مکرمہ میں اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر کی شہادت کے 10 یا 20 دن بعد فوت ہوئیں، اور یہ واقعہ ماہ جمادی الاولیٰ سن 73 ہجری کا ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب تہذیب التہذیب جلد 12 صفحہ نمبر 426، اور محمد بن جریر طبری تاریخ الامم والملوک جلد 5 صفحہ نمبر 31، حافظ ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصبہانی حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء میں جلد 2 صفحہ نمبر 56 میں اس کو بیان فرمایا ہے۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر مکہ معظمہ میں قدیم الاسلام ہیں۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی۔ اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر کی شہادت کے چند دن بعد فوت ہوئیں۔ عبداللہ بن زبیر کی شہادت بروز منگل 12 جمادی الاولیٰ 73 ہجری کو ہوئی۔ محمد ابن سعود الکاتب الواقدی الطبقات الکبریٰ جلد 8 صفحہ نمبر 255۔ حضرت اسماء حضرت عائشہ سے زیادہ عمر کی تھیں، باپ کی طرف سے سگی بہن تھیں، ہجرت سے 27 سال قبل پیدا ہوئیں۔ امام ابن الجوزی اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ جلد 5 صفحہ نمبر 392۔ حضرت اسماء مکہ مکرمہ میں ابتداءً مسلمان ہوئی۔ ابن اسحاق نے کہا 17 انسانوں کے بعد 100 سال عمر پائی، ہجرت سے 27 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ شہاب الدین ابو الفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی الاصابہ فی تمیز الصحابہ جلد 4 صفحہ نمبر 230، سیرت ابن ہشام جلد 1 صفحہ نمبر 271، علامہ ابن اثیر الکامل فی تاریخ میں جلد 4 صفحہ نمبر 258، علامہ ابو عمر یوسف ابن عبداللہ بن محمد بن عبد القرطبی نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 363 الاستیعاب فی اسماء الاصحاب علی ہامش الاصابہ
جلد 4 صفحہ نمبر 232، حافظ شمس الدین محمد بن احمد الذہبی تاریخ الاسلام میں جلد 5 صفحہ نمبر 30، اور روض الانفس شرح سیرت ابن حشام جلد 1 صفحہ نمبر 166۔ یہ حقیقت بھی پیش نظر رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں سن ہجری کا آغاز نہیں ہوا، اور سن عیسوی یا کسی اور سن کا عرب معاشرے میں تعارف یا چلن نہ تھا۔ اہل عرب کسی مشہور تاریخی واقعے سے سالوں کا حساب کرتے تھے، مثلا واقعے اصحاب فیل سے اتنا عرصہ پہلے یا بعد وغیرہ۔ باقاعدہ سن ہجری کا آغاز حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں کیا، اور اس کا آغاز سال ہجری سے کیا۔ آج کل پرنٹ میڈیا کتنی ترقی کر چکا ہے، مگر کتابوں میں، اخبارات میں حد تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی طباعت و کتابت میں غلطی ہو جاتی ہے۔ پہلا دور تو ہاتھوں سے کتابت کا دور تھا، ممکن ہے 19 سال عمر مبارک ہو، مگر کتابت کی غلطی سے 9 یا 9 رہ گیا، اور 10 کا لفظ کتابت میں ساقط ہو گیا ہو۔ 19 سال کی جگہ 9 یا 9 یعنی 9 سال باقی رہ گیا، اور آنے والوں نے نقل در نقل میں اسی کو اختیار کر لیا کہ نقل کرنے والے اعلیٰ درجے کے ایماندار، پرہیزگار، علوم و فنون کے ماہر، صحیح و سقیم میں امتیاز کرنے والے نہایت محتاط لوگ تھے۔ وجہ سقوط کچھ بھی ہونا ممکن نہیں، حقائق بہرحال حقائق ہوتے ہیں، ان کے چہرے پر گرد و غبار تو پڑ سکتا ہے، مگر ہمیشہ کے لیے اسے مسخ نہیں کیا جا سکتا۔ احادیث کی تمام کتب میں ایسے تسامحات کا ازالہ کیا جانا چاہیے تاکہ بد اندیش کو زبان طعن دراز کرنے کی ہمت نہ رہے۔ جو کچھ بھی کہا سنا گیا ہے یہ میری تحقیق ہے، اور اس کو میں نے ثابت کیا ہے کئی ساری معتبر کتب کے حوالوں کے ساتھ۔ اس پر عمل ہونا چاہیے، اور اس حدیث کا رد ہونا چاہیے، اور اس حدیث کو نکالنا چاہیے۔ ایسی ہی بہت ساری احادیث جو صحاح ستہ میں اور دوسری کتب میں ہیں، وہ گستاخانہ احادیث جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی گستاخی موجود ہے، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی موجود ہے، یا اہل بیت اطہار علیہم السلام کی گستاخی موجود ہے، ان کتابوں میں سے ان احادیث کو نکالنا چاہیے، ان کو حذف کرنا چاہیے۔ اس میں بہتری اور کامرانی ہے۔ ایسے تو کئی ساری حدیثوں کو حذف کیا گیا ہے، اموی دور میں تو حدیثیں گھڑی بھی گئی ہیں، حدیثوں کو جلایا بھی گیا ہے، عباسی دور میں بھی ایسے ہی عمل کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، بجاہ النبی سید المرسلین طہ و یاسین۔